السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ پاکستان کا مستقبل۔ سامعین، سب بھائی اس بات سے واقف ہیں کہ پاکستان کتنے مشکل اور کٹھن حالات کا سامنا کر رہا ہے۔ بے روزگاری اور مہنگائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ پاکستان کو سیاسی اور غیر سیاسی اور پتہ نہیں ملکی سطح پر کتنے مسائل کا سامنا ہے جن کا کہ عوام کو علم تک نہیں۔ پاکستان اتنے مشکل مسائل کا سامنا کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر کچھ باغی ایسے ہیں کہ جو انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے پارٹیوں کو آپس میں لڑوا رہے ہیں، اتنی سنسنی خیز خبریں انٹرنیٹ پر شائع کرتے ہیں یا اتنی فساد پھیلانے والی خبریں انٹرنیٹ پر شیئر کرتے ہیں کہ جس سے پارٹیوں کے درمیان آپس میں فساد اور لڑائی کا معاملہ پیش آتا ہے۔ جیسے آج سے چند دن پہلے آپ نے خبر سنی ہے کہ کچھ باغیوں نے بغاوت کی اور اپنے گھروں سے نکل کر پاکستان کو نقصان پہنچایا، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی بلڈنگوں کو اور پتہ نہیں کس کس چیز کو نقصان پہنچایا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ تو میں ان لوگوں کو ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس سے ملک کا ہی اور اپنا ہی ہمارا نقصان ہوا ہے، اور اس خبر کو ہمارے دشمن دیشوں نے، ہمارے ہمسایہ دیش بھارت نے ہی اتنا بڑھ چڑھ کر بیان کیا کہ جو کام ہم نہ کر سکے وہ پاکستان کے اندر موجود باغیوں نے ہمارا کام آسان کر دیا اور ملک کے اندر توڑ پھوڑ کی۔ وہ جناح ہاؤس اور کور کمانڈر ہاؤس اور پتہ نہیں کون سی بلڈنگوں کو ان لوگوں کے نقصان پہنچایا، اور اسی طرح کچھ لوگ پاکستان کے حساس اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اگر کسی ادارے کے اندر ایک شخص ایسا ہو جس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے یا کوئی کام خراب ہو جائے تو اس سے پورے ادارے کو ہم کرپٹ یا خراب نہیں کہہ سکتے۔ جیسے کچھ لوگ باغی لوگ پاکستان کے فوج کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ 80% بجٹ کا مزہ اڑا رہے ہیں، پاکستانی فوج پاکستان کا سارا پیسہ کھا گئی، یہ کر گئی وہ کر گئی۔ تو میں ان لوگوں کو ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی فوج کی بدولت ہی آج ہم اپنے گھروں کے اندر آرام و سکون اور عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ فوجی جوان بارڈر پر زیرو لائن پر کھڑے ہو کر چٹان کی طرح مضبوط ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، آپ اپنی آرام و سکون سے اپنی زندگی کو بسر کریں، ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، اور جب ہم انہیں برا کہیں گے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ تو میں ان لوگوں کو ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں جو بھیجیں نا اپنے کسی جوان بیٹے کو فوج میں کہ وہ زیرو لائن پر کھڑا ہو، بارڈر لائن پر کھڑا ہو اور گرمی، دھوپ اور سردی کو برداشت کرے، اور اس بات کا بھی اسے ڈر لاحق رہے کہ کسی بھی وقت دشمن کی گولی آ کر اس کا سینہ چیر سکتی ہے اور اسے شہادت مل سکتی ہے۔ تو بھیجے نہ، کیا ہے جگرہ کسی ماں کے اندر یا کسی باپ کے اندر کہ وہ اپنے جوان بیٹے کو بھیجے زیرو لائن پر؟ تو میرے بھائیو، بہت ہی جگرے والے ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے جوانوں کو بارڈر پر پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو ایسی خبروں سے، ایسے چیزوں سے بچیں کہ جن سے ہم اپنے ہی ملک کا نقصان کر بیٹھیں، اپنے ہی ملک کے اداروں کا نقصان کر بیٹھیں۔ تو میں آخر میں بس یہی کہوں گا کہ کسی بھی سنی سنائی خبر پر یا کسی بھی باغی شخص کے پیچھے لگ کر اپنے ہی ملک کا، اپنے ملک کے اداروں کے خلاف باتیں نہ کریں یا ان کے اندر فساد یا سنسنی نہ پھیلائیں۔ آخر میں بس میں یہی کہوں گا کہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔